ستار مریدانی در بزم نبی عالی شانی، ستار مریدانی در اقلیم ولایت سلطانی، اے منبع فضل و جود و سخا، اے غوث اعظم، آپ کی شان بارگاہ مصطفیٰ میں اتنی بلند و بالا ہے، اتنی لاجواب ہے کہ آپ اپنے مریدوں کے عیبوں کو چھپا لیا کرتے ہیں۔ کہتے سبحان اللہ، آپ اپنے مریدوں کے عیبوں کو چھپا لیا کرتے ہیں، اور آپ کی شان اتنی بلند ہے، در اقلیم ولایت سلطانی، اقلیم ولایت کے آپ سلطان ہیں، اور آپ صحابت کے تاجدار ہیں، اور آپ کے اندر تو صحابت کا درجہ ٹھٹے مارتا کو نظر آتا ہے۔ یہ غریب نواز نے سرکار غوث اعظم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور آگے فرماتے ہیں در صدق ہما صدیق وسیع، در صدق ہما صدیق وسیع، در عدل عدالت چو عمری، در گان حیا عثمان نشی، اے منبع فضل و جود و سخا، اگر غوث اعظم کو تم صداقت کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کے مانند نظر آتے ہیں، اور اگر عدالت میں دیکھنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم کے مانند نظر آتے ہیں، اور اگر شرم و حیا کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہو تو عثمان غنی کے مانند نظر آتے ہیں، اور اگر شجاعت و بہادری کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہو تو مولا علی شیر خدا یہ ہے میرے غوث کی شان کہ عدالت کا میدان ہو، سخاوت کا میدان ہو، شجاعت کا میدان ہو، علم و فضل کا میدان ہو، تقوی طہارت کا میدان ہو، عدل و انصاف کا میدان ہو، کرامتوں کا میدان ہو، تو ہر میدان میں میرا غوث جسے عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے یک دائر روزگار نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا قلم اٹھایا اور یہ تحریر فرما دیا، اے غوث میں تیرے مقام کو کیا لکھوں، تیری شان اتنی بلند ہے، اتنی شان تیری بلند ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہر ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہیں زنجیریں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، اور کیا دمے جس میں ہو حمایت کا بنجا تیرا، کیا دمے جس میں ہو حمایت کا بنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا رہی کتا تیرا۔ زندہ یہ میرے غوث کی شان ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی آپ شاعری کو دیکھنا چاہو گے تو سرکار غوث اعظم کے مقام کو آپ نے اتنا بلند فرما دیا ہے، اتنا زبردست بیان فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا غوث اعظم امام منطقہ بن کا جلوہ شان قدرت بلاکو سلام، یہ تقوی طہارت کے تاجدار ہیں، یہ پرہیزگاری کے تاجدار ہیں۔ آج مجاز دیکھیے ہمارے آپ کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جب 3 مہینہ گزر جائے، 4 مہینہ گزر گئے، 9 مہینہ آ جائے تو ہماری آپ کی تحقیق شروع ہو جاتی ہے۔ تحقیق یہ ہوتی ہے کہ چلو علاج کرایا جائے، یہ دیکھا جائے بچہ ہے یا بچی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ڈاکٹر کیا بول رہا ہے، مشین کیا بول رہی ہے، ذرا تحقیق کی جائے اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ ہم اور آپ چکر لگاتے ہیں اسپتالوں کے، قیمتی ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، کوئی دقت و دشواری نہ ہونے پائے، بلکہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے۔ بچہ پیٹ میں آیا، تحقیقات شروع ہو گئی ہے، ہر طرح سے ہم نے جانچ لیا کہ بچہ کیا ہے، تحقیق بتاتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک بچہ درست ہے، یہاں پر بچہ گڑبڑ ہے، یہاں پر تکلیف ہے، یہاں پر پریشانیاں ہیں، یہاں پر دشواریاں ہیں، یہاں تک کہ جب تک کہ ولادت نہیں ہو جاتی ہے نہ ماں کو چین ملتا ہے، نہ باپ کو چین ملتا ہے، نہ رشتہ داروں کو چین ملتا ہے، نہ پڑوسیوں کو چین ملتا ہے۔ اے دوستان محترم، یہ آج سائنس کا زمانہ چل گیا، آج ہم نے مشینوں پر بھروسہ کر لیا، آج ہم نے ڈاکٹروں پر بھروسہ کر لیا، لیکن میرے غوث کی زندگی کو دیکھو، عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھو، ابھی ماں کے پیٹ میں آئے ہیں۔ اس زمانے میں نہ کوئی مشین تھی، نہ کوئی ایسا احتیاط تھا، نہ کوئی ایسا ذریعہ تھا جس سے تحقیق ہو جائے، مگر سنو میرے غوث کی زندگی کو دیکھو، ماں کے پیٹ میں آ رہے ہیں، 60 سال کی عمر ماں کی ہو چکی ہے، جبکہ سن ایاز کو پہنچ چکی ہے، کوئی ولادت کی عمر نہیں ہوتی ہے، مگر میرے غوث اس وقت آتے ہیں، تحقیق لاتے ہیں، تو بتاؤ کیا کوئی مشین تھی؟ نہیں، تاریخ میں آتا ہے ہاں ایسے بھی مشین تھی، ایسا ہی معاملہ تھا، ایسے
نیک سیرت پاک خصلت آپ کے والد گرامی تھے. اگر باپ کو دیکھا جائے تو حسنی حسینی سید ہے, اگر ماں کو دیکھا جائے تو حسنی حسینی سیدہ ہے, اگر خاندان کو دیکھا جائے تو بے نظیر نظر آ رہا ہے. اور ایسا میرے غوث کا خاندان ہے کہ اس خاندان میں صبح سے لے کر شام تک قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. میرے غوث تشریف لاتے ہیں, شکم مادر میں ہیں, سو رہے ہیں آپ کے والد گرامی. سوتے سوتے سرکار غوث اعظم کے والد گرامی خواب میں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کسی آدمی کو دیکھتے ہیں؟ کیا کسی جنات کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم کے والد گرامی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور نبی دو جہاں تشریف لائے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے ابو صالح سنو, آج تمہارے یہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے, یا ابا صالح آتا اللہ تعالی ابن صالحہ وہو ولدی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیقول له شان علی فی الاولیاء والاقطاب. اے ابو صالح, آج تمہارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہو ولدی, وہ میرا بیٹا ہے. کہتے سبحان اللہ. مشین آج بتا رہی ہے مگر میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ابو صالح وہو ولدی, وہ میرا بیٹا ہے. اور یہی تک بس نہیں ہے بلکہ وہ محبوبی, وہ میرا محبوب ہے. اور آگے وہ محبوب اللہ تعالی, اور یہ اللہ کا بھی محبوب ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں نبی شان عالی فی الاولیاء والاقطاب. اے ابو صالح, آج یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کی شان اور اس کی عظمت اولیاء اور اقطاب کے درمیان سب سے زیادہ بلند و بالا ہوگی. اب پتہ یہ چلا اے محمد کے زندہ دل مسلمانوں, آج آپ جو ذکر کر رہے ہیں کسی ٹیم ایسے صاحب کا نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایسے غوث کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کا بھی محبوب ہے, جو رسول اللہ کا محبوب ہے, جو ساری دنیا کا محبوب ہے, جو ولیوں کا محبوب ہے, جو غوث و اقطاب زمانہ ہے. اسی لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کنتا تیرا. یہ میرے غوث ایسے محبوب ہیں. بلکہ جملہ میں آپ کے سامنے کہنے میں سرکار غوث اعظم جو سجد المتقین تقوی پرہیزگاری آپ کے اندر ٹوٹ کے بھر دی گئی تھی. اور یہ ماں کی محبتوں کا نتیجہ ہے, یہ باپ کے عادت و اطوار کا نتیجہ ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہو گیا ہے. دوستان محترم, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کو حد تواتر کو پہنچ چکی ہے. مگر میں آپ کے سامنے دو چار نادر و نیا باتیں کرتے گزر جانا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عظیم القاتل عند القتال. کیا فرماتے ہیں؟ مریدی لا تخف واشن فإنی عظیم القاتل عند القتال. اے میرے مریدو, تم مت ڈرو, اگر تم کمزور ہو تو کیا ہوئے مگر تمہارا پیر روشن ضمیر غوث اعظم تو طاقتور ہے. کہہ دیئے سبحان اللہ. مریدی لا تخف واشن فإنی عظیم القاتل عند القتال. تمہارا پیر تو بہت بڑا روشن ضمیر ہے. یہی تو وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر چور آ جائے تو بڑی بڑی آیا کرتا ہے. میرے غوث جنگل سے گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے آپ کے جسم پر قیمتی پوشاک تھی, شاندار کعبہ شریف پہنے ہوئے تھے اور چھپا ہوا ایک چور بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ غوث اعظم اکیلے جا رہے ہیں, تنہائی کے عالم میں ہیں. پیچھے سے آیا اور سرکار غوث اعظم کے کاندھے پر تھپڑ مارا. اس نے فوراً آپ کے کاندھے کو پکڑ لیا اور جھٹکا دیا کہ جبہ شریف میں کھینچ لوں. ادھر اس نے آپ کے شان پر ہاتھ رکھا ہے, ادھر غوث اعظم کا عالم یہ ہے کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے پروردگار عالم, اس چور نے عبد القادر کا دامن پکڑ لیا ہے, اب یہ دامن قیامت تک چھوٹنے اب یہ دامن قیامت تک نہ چھوٹنے پائے. یہ ہے میرے غوث کا کمال اور تبادر علمی. اللہ اکبر, کیا علم تھا میرے غوث کا, کیا علم تھا. آج کل لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے مدرسے میں پڑھنے کی, لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے مدرسے بنانے کی. میں ان سے پوچھتا ہوں, ہم سے نہ پوچھو, تم غوث اعظم سے پوچھو انہیں کیا ضرورت تھی مدرسے میں پڑھنے کی, انہیں کیا ضرورت تھی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کی. جب پیران پیر کو ضرورت ہے مدرسے میں پڑھنے کی
کی تو ان کے غلاموں کو بھی ضرورت ہے مدرسوں میں حاضری دینے کی اور مدرسوں میں پڑھنے پڑھے۔ بے شک استاد محترم سرکار غوث اعظم نے اپنی زندگی میں سمجھا دیا، اے لوگوں سنو، میں ولی ہوں، مجھے بشارت ہے کہ میں پیدائش سے ولی ہوں، میں پیدائش سے ولی ہوں، لیکن تعلیم امت کے لیے، تعلیم غلاموں کے لیے ہمارا مدرسے میں جانا ضروری ہے۔ بغداد مدرسہ نظامیہ اعلیٰ پیمانے پر چلا کرتا تھا۔ جب عبد القادر جیلانی وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، اساتذہ کرام حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے تھے، یہ کون شخص ہے جس طرح پڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کی کرامتوں کا ظہور ہے۔ آپ نے پڑھنے کے زمانے میں وہ تہلکہ مچا دیا ہے کہ بڑے بڑے طلبہ حیرت میں رہتے تھے، بڑے بڑے دوست پڑھ جایا کرتے تھے کہ ان کا محبت حافظہ کتنا مضبوط ہے، کتنا لاجواب ہے۔ اے دوستان محترم، میرے سرکار غوث اعظم نے زندگی گزاری، علم حاصل کیا، اس کے بعد آپ کی زندگی کے ساتھ ایک ایسا بھی معاملہ آتا ہے کہ جب آپ پڑھ گئے، لکھ گئے، عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث، مفکر، مجتہد، سب کچھ آپ بن گئے۔ اب بننے کے بعد وقت آیا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر اعلان کر دیا جائے کہ اب رشد و ہدایت کا پیغام دیا جائے گا، اب اصلاح کا کام کیا جائے گا۔ جب تقریر کرنے کا وقت آیا ہے، اللہ اکبر، میرے غوث جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور تو عالم یہ تھا کہ آپ کو اجتہاد محسوس ہوئی اور فوراً منبر پر کشفی کی حالت طاری ہوئی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں اور لانے کے بعد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے عبد القادر، تم تقریر کیا کرو۔ آپ نے فرمایا میں اجمی ہوں، میری فصاحت و بلاغت نہیں ہے، میرا انداز بیان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب شریف 7 مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا ہے، 6 مرتبہ مولانا شیخ خدا نے ڈالا ہے۔ اب بتاؤ زندہ دل مسلمانوں، جس کے منہ میں لعاب مصطفیٰ پڑ جائے، اس کی قوت گویائی کا عالم کیا ہوگا، اس کی خلافت کا عالم کیا ہوگا، اس کے تقرر کا عالم کیا ہوگا، اس کے جاہ و جلال کا عالم کیا ہوگا، اس کے جود و نوال کا عالم کیا ہوگا، اس کے جود و سخا کا عالم کیا ہوگا، اس کے تباہر علمی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ عالم تھا میرے غوث کا کہ جب غوث اعظم تقریر فرماتے تھے تو 70,000 کا مجمع لگا رہتا تھا اور 70,000 کا بھیڑ میں ہمارے تمہارے غوث کی آواز برابر پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان فضل رحمہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 70,000 کے مجمع میں آواز پہنچا کرتی تھی، یہ تو روایتوں میں ہوتا ہے۔ میرا غوث جب چاہتا تھا، یہ تو مجمع کی بات ہے، میرے غوث کی پہنچ تو سمندروں کے اندر بھی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے غوث کی طاقت کا حل تو یہ ہے کہ جنگلوں میں میرے غوث کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ میرے غوث کی عظمت کا تو عالم یہ ہے کہ فرشتے بھی آپ کی مجلسوں میں ذکر اللہ سننے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ میرے غوث کی مجلس کی آپ بات کرو گے تو عالم یہ ہے کہ جو مجلس میں بیٹھ جایا کرتا تھا، جب تک غوث پاک کی تقریر ہوتی تھی، مجال نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے چلا جائے، اور اگر چڑیا چہکتی جا رہی ہے، غوث اعظم نے توجہ کر دی ہے تو چڑیا زمین پر آ گئی ہے، اور اگر چیز جا رہی ہے تو چیز زمین پر گر رہی ہے، اور غوث اعظم مردوں کو زندہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میرے غوث کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر میں بیان کروں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، صرف آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میرے غوث کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جنگل کے شیر تعظیم کرنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، اتنا بلند ہے کہ چرندے پرندے اپنے تعظیم کے لیے آ رہے ہیں، اتنا بلند ہے مقام کہ جانور بھی غوث اعظم کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو کرامت بتاؤں، جس وقت پیران پیر روشن ضمیر بغداد کی سرزمین پر گزرتے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ میں، جس وقت جاتے تھے، آج کل کے پیروں کی طرح نہیں، وہ پیران پیر ہیں، وہ روشن ضمیر ہیں، یہاں زبردستی ہجوم اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ پیران پیر ہیں۔ لوگ مشتاق رہتے تھے کہ غوث اعظم کی زیارت ہو جائے، کب اپنی خانقاہ سے نکلیں اور کس گلی سے چلے جائیں اور ہم غوث اعظم کے چہرے کو دیکھ لیں۔ اس وقت بڑے بڑے بادشاہ غوث اعظم کا نام سن کر کے تھرا جایا کرتے تھے، کہاں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بغداد کی سرزمین پہ جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ میں، نظر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، سامنے سے وزیر آ رہے ہیں اور گدھوں پر سوار ہیں،
گھڑوں پر مٹکے لگے ہوئے ہیں اور یہ شراب بھری ہوئی تھی. بادشاہ نے حکم دیا تھا اے وزیرو تم مٹکے بھر بھر کے لاؤ تاکہ ہم یہاں شراب نوشی کریں گے. اور ادھر سے غوث اعظم جا رہے ہیں, ادھر سے وزیر گدھوں پر چڑھ کے آ رہے ہیں, مٹکے لادے ہوئے ہیں, سب میں شراب بھری ہوئی ہے. اور جیسے ہی وزیروں کی نظر سرکار غوث اعظم پر پڑتی ہے تو کہنے لگتے ہیں راستہ تبدیل کر دو, راستہ بدل دو, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عبد القادر جیلانی ہم سے پوچھ لیں تو ہمیں بتانا پڑے گا, جھوٹ بولنا پڑے گا. اس لیے جب قریب پہنچے کہا ٹھیک ہے, آنکھوں میں وزیروں نے اشارہ کیا, سرکار غوث اعظم قریب پہنچ گئے. آپ نے فرمایا اے وزیروں رک جاؤ, اے وزیروں رک جاؤ. وزیروں نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور اشارہ یہ بتا رہا تھا کہ رکنا نہیں ہے, اگر رک جاؤ گے تو پکڑ لیے جاؤ گے. جب وزیر نہیں رکے, آپ جانتے ہو میرے غوث کی ایک ہے نگاہ غضب اور ایک ہے نگاہ محبت. جس پر نگاہ محبت ڈالتے ہیں تو چور ہو ولی بن جائے, اور جس پر نگاہ غضب ڈالتے ہیں تو اپنے وقت کا قطب ہوگا تو وہ بھی مجبور ہو جائے گا اور اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے. میرے غوث کی ایک نگاہ محبت ہے, ایک نگاہ غضب ہے. نگاہ غضب آپ نے وزیروں پر ڈالی اور کہا کہ رک جاؤ, مگر وزیر رکے نہیں ہیں. انہوں نے گدھوں کو تیز کر دیا. اب سرکار غوث اعظم کو چلا لایا اور حالت چلائے میں یوں ارشاد فرمایا اے گدھوں تم رک جاؤ. کہہ دو سبحان اللہ. مزہ نہیں آ رہا کیا میرا پسینہ نکل رہا ہے. آپ اتنی قیمتی بات کبھی نہ تو سمجھ رہے ہیں, اتنا قیمتی کرامت, قیمتی بات کہنے پہ بھی آپ کی آواز سبحان اللہ. 12 بجے مجھے بٹھالا ہی گیا, سمجھ رہے ہیں. تو اور سے آدمی نے کیا فرمایا اے گدھو تم رک جاؤ. جتنے گدھے تھے سب وہیں کے وہیں ہوتے. نگاہ غضب ڈالی, وزیروں کے پیٹ میں درد, اتنا شدید درد, سب زمین پر ٹپکنے لگے, ایک ایک کر کے زمین پر گر رہے, معافی مانگ رہے. آپ نے فرمایا بتاؤ ان مٹکوں میں کیا بھر کے لے جایا. سب نے جھوٹ بول دیا, اور وہ بھی پیرانے پیر سے جھوٹ کہیں چھپ سکتا. ایسا پیر جو بچپن سے لے کر کے آخری وصال تک کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو, اور جس کی سچائی دیانت داری پر ڈاکٹروں نے توبہ کر لی ہو, اس کے سامنے تو جھوٹ بول رہے ہو. جب جھوٹ بول گئے اور یہ کہہ دیا اے عبد القادر جیلانی ہم ان مٹکوں میں شراب نہیں بلکہ سرکہ بھر کر کے لے جا رہے ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں سچ بولتے ہو, پھر جھوٹ بول دیا کہ سرکہ لے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا چلو جیسا تم بولتے ہو ویسا ہی ہے. حکم دیا آپ نے گدھوں چلو. سارے گدھے چلنے لگے اور ہم اور آپ کی یہ گدھے کو ہاں کے چلے گئے رستے. 75 چھڑیاں مارنا پڑے گی تب بھی گدھا صحیح رستے چلے. اور غوث اعظم نے زبان ہلائی تو گدھے رک بھی گئے, گدھے چلنے بھی لگے. یہی تو پیرانے کی روشن ضمیر ہے. کیا فرماتے چلو, نگاہ محبت ڈالی, درد بند ہو گیا, سب وزیر سوار ہو گئے. پہنچے, بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے, اتنی تاخیر کیوں ہو گئی, اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے, کیا وجہ ہے. کہا سرکار ایک مسئلہ درپیش ہو گیا تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ راستے میں پیرانے پیر روشن ضمیر سے ملاقات ہو گئی ہے, اور معاملہ یہ ہوا انہیں دریافت کیا. جیسے ہی بادشاہ نے کوئی وقت نے آپ کا نام سنا تو تھرا گیا, جسم میں لرزہ طاری ہو گیا. کہنے لگا وزیر یہ بتاؤ اس کے آگے کہیں کوئی اور بات تو نہیں ہوئی. اب بات بہت کچھ ہو گئی, بالآخری بات یہ ہے کہ ہم جھوٹ بول کر کے تم تک پہنچ پائے ہیں. انہوں نے یہ پوچھ دیا تھا کہ مٹکوں میں کیا لے کے جا رہے ہو, تو ہم نے شراب نہ بتا کے سرکہ بتا دیا ہے. تو بادشاہ نے کہا مٹکوں کے ڈھکن کو کھولو. ہر ڈھکن کو کھولا جاتا ہے تو کیا نظر آتا ہے, ایک قطرہ بھی شراب کا نظر نہیں آ رہا ہے. ایک قطرہ بھی شراب کا نظر نہیں آیا, بلکہ سارے مٹکوں میں سرکہ ہی سرکہ نظر آ رہا ہے. وہیں پر احساس ہو گیا ہے کہ یہ نگاہ غوث اعظم ہے, اگر شراب پر نگاہ ڈال دے تو وہ سرکہ بن جائے. تو آج الحمدللہ ہم محفل میں بیٹھے ہیں, میرے غوث کی نظر کرم وہی سے ہو رہی ہے, یہاں پر نظر کرم ڈالتی ہے تو ہمارا تمہارا بیڑا پار ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کرامت غوث
اب سنو یہ تو بڑے پیر صاحب کی بات ہے مگر اپنے پیر صاحب کی بات سنو علامہ شاہ فضل رحمہ کہہ دو سبحان اللہ علامہ شاہ فضل رحمہ کہتے کہتے سب کچھ ہو جاتا ہے علامہ شاہ فضل رحمہ کہنا مراد آبادی بہت قیمتی بات بتانے جا رہے ہیں بھی یاد ہے یہی دن یہی رات تھی خانقاہ فضل رحمانی نے آپ نے نور میاں بھوپالی سے کہا اے نور میاں بھوپالی تمہیں پتہ نہیں ہے آج 11ویں شریف ہے تھوڑا سا تبرک لے کے آؤ تھوڑے سے بتاشے لے کے آؤ تاکہ ہم بڑے پیر صاحب کے نام سے فاتحہ پڑھ دیں اور جب فاتحہ شروع کیا آپ نے پڑھتے گئے اور جب بخشنے کا وقت آتا ہے تو علامہ شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم تو اس کا ثواب ہمارے پرنانا غوث اعظم کو پہنچا دے ہمارے پرنانا غوث اعظم کو پہنچا دے اب دیکھ لو علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی کی نسبت کتنی بلند ہے کتنی بڑی ہے فرماتے ہمارے پرنانا غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا دے پتہ یہ چلا کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال ہے کہ شراب کو سرکہ بنا دیں یہی تو وجہ ہے کہ علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی کی بارگاہ میں جب جاہلوں کے جماعت جواری کبابی شرابی آیا تھا اور کہنے لگا فضل رحمہ ہم نے تمہارا نام بہت سنا ہے مجھے مرید کر لیجئے تو علامہ فضل رحمہ نے پوچھا تھا بتاؤ تم کیا کرتے ہو اس نے صاف کہہ دیا تھا ہم مرید ہونا چاہتے ہیں جوا ہم کھیلتے ہیں شراب ہم پیتے ہیں جھوٹ ہم بولتے ہیں بد کرداری ہم کرتے ہیں بد کلامی ہم کرتے ہیں علامہ فضل رحمہ فرماتے ہیں تم مرید تو ہم کر لیں گے ان ساری چیزوں سے تمہیں توبہ کرنا پڑے گی کہنے لگتا ہے فضل رحمہ ہمیں مرید کرنا ہے تو کیجئے ہم شراب کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہم جوا کبھی نہیں چھوڑ سکتے آپ نے فرمایا نہیں توبہ کرو تبھی مرید کریں گے کہنے لگتا ہے مرید کرنا ہے تو کیجئے ورنہ میں یہ چلتا ہوں اور وہاں سے چلنے لگا بارگاہ فضل رحمہ سے جب گیٹ کے قریب پہنچا جو چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا ہے مولانا شاہ فضل رحمہ نے سوچا آیا تھا جیسا تیسا جو بھی ہے چلو آیا صحیح آپ نے خادم سے کہا جاؤ بلا کر کے لاؤ چھوڑ کے خادم گیا خادم نے کہا رے بھائی جان جہاں جا رہے ہو کہا بابا کہہ رہے شراب چھوڑو یہ میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں اگر مرید کرنا ہے تو کر لیں نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے بلایا بلانے کے بعد فرمایا اچھا ٹھیک ہے اتنا کر سکتے ہو کتنا کر سکتے ہیں تب میرے سامنے تو نہیں پیو گے فوراً شرابی نے کہا بابا ہم آپ کے سامنے زندگی میں نہیں پیئیں گے جب آپ موجود نہیں رہیں گے تو ہم پیتے رہیں گے تاریخ آج بھی گواہی دے رہی ہے افضل رحمہ اور بھولے میاں تحریر فرماتے ہیں کہ سنو مولانا فضل رحمہ نے فرمایا ٹھیک ہے مرید ہو جاؤ اور کہو ہم مرید ہوتے ہیں خواجہ شاہ محمد آفاق شاہ علیہ رحمہ کے مرید ہو گیا خوش ہو گیا اور خوش ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے دوست احباب مل گئے کہاں گئے تھے تو کہا گنج مراد آباد گئے تھے کہا کس لیے کہا فضل رحمہ سے مرید ہونے کے لیے گئے تھے کہا تم جیسے شرابی کبابی کو جب مولانا فضل رحمہ نے مرید کر لیا کہا ہاں مرید کر لیا ہے کہا بتایا نہیں تھا پوچھا نہیں تھا کہا سب کو تحقیق ہو گئی ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کے سامنے نہیں پیوں گا باقی پیتا رہوں گا کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بات طے ہو گئی چلو چلتے ہیں دوست ملے احباب ملے سب کے سب اکٹھا ہو گئے محفل سج گئی جام و سبو رکھ دیے گئے ایک کے بعد دھیرے پینے لگتے ہیں پیتے پیتے جب فضل رحمہ کے اس مرید کی باری آتی ہے اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور نوش کرنا چاہا جیسے ہی پیالہ اپنے چہرے کے سامنے کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پینے کے قریب تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے علامہ فضل رحمہ کھڑے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ارے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے سامنے نہیں پیئیں گے اب یہ کیوں پی رہا ہے ایک کمرہ تبدیل کیا دوسرے کمرے میں گیا شاید یہاں فضل رحمہ نہ ہو تو دوسرے کمرے میں فضل رحمہ تیسرے کمرے میں فضل رحمہ جتنے کمرے تھے ہر کمرے میں وہ جاتا رہا کہ شراب پینے اور ہر کمرے میں اللہ کا ولی فضل رحمہ پہنچتا رہا ارشاد فرمایا جب تک کہ تو پینا بند نہیں کرے گا فضل رحمہ یہاں تک جا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ
شان ہے علماء اہل سنت دوستان محترم یہ اللہ فضل رحمہ کی شان ہے. اب بتاؤ میرے فضل رحمہ کی شان و عظمت کتنی بلند ہے اور غوث اعظم کی شان و عظمت کتنی بلند ہے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارے اللہ تیرا مولا تیرا رب تعالی اس کے لیے فرمائے اے غوث تم یہ کام کرو تو غوث اعظم وہی کام کرتے ہیں. غوث اعظم اگر سمندر میں جا نماز بچھا دیں تو مچھلیاں آپ کا طواف کریں. غوث اعظم اگر اشارہ کر دیں دھرتی کشیدن تیرنے لگے. غوث اعظم اگر جناتوں کو بلائیں تو جنات حاضر آ جائیں. غوث اعظم اگر اشارہ کریں تو رجال و غیب حاضر ہو جائیں. غوث اعظم اگر اپنے کمال پر آ جائیں تو بڑے بڑے علماء حشاش حشاش ربطاق علماء آپ کے علم کا اقرار کرتے ہوئے نظر آئے. ایک بات سن لینا اچھی طرح سے ہر دور میں جب کوئی ترقی کرتا یا کسی کے علم کا ڈنڈا بستا تو 54 مولویوں کے پیٹ میں بہت درد ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی ترقی کرتا ہے کوئی عالم کسی کا ڈنڈا بستا ہے یا اللہ جسے چاہے عزت سے نوازے اور تو عزت مدرشہ بغداد کی سرزمین پر جس وقت پیران پیر روشن ضمیر نے اپنا علم کا لوہا بنوایا اور درس و تدریس کی منزل پر پہنچے تو بڑے بڑے علماء سے حسد کرنے لگے جلنے لگے کہ ڈنکا ان کا کیوں بج رہا ہمارا ڈنکا کیوں نہیں بج رہا. یہ تو ابھی آئے ہیں ہم فقہائے بغداد ہیں ہم عالم ہیں ہم علماء ہیں. جدھر دیکھو ادھر غوث کا ڈنکا جدھر دیکھو ادھر غوث کا ڈنکا. تاریخ میں آتا ہے ایک بہت بڑے علامہ ابن جوزی رضی اللہ عنہ بہت بڑے علامہ یہ غوث اعظم کی ہر بات پر اختلاف کرتے. جیسے کہ آج اگر کوئی اچھا شاندار تراویح حافظ سنا دے تو جن کو حفظ یاد نہیں ہے نا تو ان کے پیٹ پھٹ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں ہم بے دھڑک پڑھانا ہے ٹینشن نہیں ختم کیا بول رہا خود تو بھولے بیٹھے اور کوئی اچھا سنا دے تو پیٹ میں درد کوئی عمدہ تقریر کر دے تو پیٹ میں درد کوئی علم و فضل سے دین کا کام کر دے تو پیٹ میں درد. اسی طرح بغداد میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے عالم علماء موجود تھے مگر جس وقت مسئلہ پیرانے پیر کی بارگاہ میں جاتا تھا اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے ایک رات بھی کوئی فتویٰ اپنے یہاں روکا نہیں ہے بلکہ میں رات میں ہی فتوے کا جواب دے دیا. کہہ دو سبحان اللہ. تو اللہ میں ہمیں جوزی یہ غوث اعظم کے ہر فتوے پر اعتراض کرتے. ایک مرتبہ ان کے چاہنے والے نے کہا سرکار چلیے تو غوث اعظم پڑھا رہے ہیں ان کی درسگاہ میں بیٹھ کے تو دیکھتے ہیں یہ کیا پڑھاتے ہیں یہ کیا سمجھاتے ہیں چلیے تشریف لے چلیے. اللہ میں ابن جوزی علیہ رحمہ گئے تو قرآن شریف کا درس ہو رہا تھا تفسیر بیان کی جا رہی ہے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم 11 سوالات آپ نے قائم کیے غوث اعظم خود وقت اور ہر سوال کا جواب غوث اعظم نے خود دیا. اور علامہ ابن جوزی سے اس لانے والے شخص نے پوچھا حضرت آپ علامہ ہیں جو غوث اعظم جواب دے رہے ہیں کیا یہ جواب درست ہے؟ تو 11 سوالات کے جواب پر علامہ ابن جوزی کہتے ہیں ہر سوال کا جواب بالکل صحیح ہے تصدیق کرتے صحیح ہے. مگر علامہ ابن جوزی سمجھتے تھے شاید غوث اعظم کا معاملہ ختم ہو گیا مگر وہ تو غوث اعظم ہے کہتے سبحان اللہ علم و فضل کے تاجدار ہیں تبہور علم کے تاجدار ہیں. جب 12واں سوال اپنا قائم کیا اور 12واں جواب دیا تو علامہ ابن جوزی اپنا سر ہلا دے میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم. یہاں تک کہ غوث اعظم پیرانے پیر نے 40 سوالات کیے اور ہر سوال کا جواب غوث اعظم نے دیا. تو پوچھا گیا اے علامہ ابن جوزی بتاؤ اس تفسیر پر اتنے سوالات قائم کیے گئے ہر ایک کا جواب غوث اعظم نے دیا ہے کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو علامہ ابن جوزی جیسا کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم مجھے کچھ نہیں معلوم. آخرکار علامہ ابن جوزی کو جلال آیا ایسا جوش آیا رشت کی حالت تاری ہوگی اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور کہنے لگے میں
یہ میرے غوث کے علم کے نام ہے۔